بہت سارے نشے لوگ، دولت کا نشہ بھی، یہ جب نقصان ہوتا ہے تو بندے بیمار نہیں ہو جاتے، پیسے ڈوب جاتے ہیں تو لوگ بیمار نہیں ہو جاتے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نشہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب بہک ہوئے ہیں نا تھوڑے سے تو کانپتے ہیں، تڑپتے ہیں، پریشان۔ نشہ ہی اسی طرح ہی کرتا ہے نا، نہیں ملتا تو پریشان ہوتا ہے۔ یہ سارے نشے ہیں، مختلف قسم کا نشہ۔ ہم مانتے نہیں اس بات کو، تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ تسلیم کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے لیے تو بڑی ساری چیزیں جو ہیں وہ دبوچ کے اور بڑی سارے رستے پھلانگ کے آنا پڑتا ہے، تو بڑا مشکل ہے ماننا، ورنہ کرتے ہیں ہم، ہمارا مزاج ہے۔ یہ گھومنے پھرنے کا، دنیا دیکھنے کا بھی ایک نشہ ہے، یہ بہت ساری باتیں کرنے کا بھی ایک نشہ ہے، گپ شپ کا بھی ایک نشہ ہے۔ دو چار لوگوں کی جب تک پگڑیاں نہ کھول لیں، بعض لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ یہ غیبت کا، چغلی کا، بددیانتی کا، یہ بھی ایک نشہ ہے۔ اس پر ملا رومی رحمۃ اللہ نے بڑا کلام لکھا ہے، وہ کہتے ہیں مانگ کے کھانے کا بھی نشہ ہے، مانگ کے کھانے کا بھی نشہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بھیک مانگنے والی خاتون تھی، تو بادشاہ کے پاس بھیک مانگنے آئی، تو بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے شادی کر لی۔ اب اس کو عادت تھی بھیک مانگ کے کھانے کی، تو وہ کنیزوں سے کہا کرتی تھی کہ فٹافٹ نہ روٹی لے کے آیا کرو، میں 2-3 دفعہ مانگوں تو پھر لایا کرو، کیونکہ ایک نشہ ہے نا، تو میں مانگوں 2-4 دفعہ تو پھر۔ تو انسان بہت سارے نشے کرتا ہے، یہ مانتا نہیں۔ یہ موبائل، یہ فیس بک، یہ سارے نشے ہی ہیں۔ اپنی فوٹو لگا لینا، سارا دن اسی کو دیکھتے رہنا۔ اور بڑے بڑے سیانے بندے جو وزادار ہیں، بڑے وزادار لوگ ہیں، لیکن وہ بھی سنجیدگی کے قائل نہیں، اس طرح کے نشوں کا شکار ہیں۔ یہ سارے نشے ہیں جو ہم نے پال لیے۔ ہمارے صوفیاء، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تم اس طرح کرو، اگر سارے نشوں سے بچنا چاہتے ہو تو سجدے کا نشہ شروع کرو، سجدے کا نشہ شروع کرو۔ یہ نا اقبال کہتے ہیں، عطار ہو، رومی ہو، رازی، آپ بات کو سمجھیں، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ کہتے ہیں بہت بڑا صوفی ہو جیسے فرید الدین عطار تھے، بہت بڑا تصوف کا امام ہو جیسے امام غزالی تھے، بہت بڑا تفسیر کا استاد ہو جیسے امام رازی ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، پر کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ اگر سویرے اٹھ کے روتا نہیں نا اللہ کی بارگاہ میں، اگر تہجد نہیں نہ پڑھتا، تو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ پھر اس کو کوئی چیز نصیب، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ جب تک آپ سویرے نہیں اٹھتے، آپ اللہ اللہ نہیں کرتے، آپ کو نوافل کا چسکا نہیں، عبادت کا مزہ نہیں، فرمایا میری عبادت کرو، یہ شوق پیدا کرو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ہم لوگوں کے نشے ہیں، مختلف نشے ہیں، بڑا عجیب رنگ ہے۔ محفل کی صدارت کرنے والے بڑے پیر صاحب، بڑے القابات، بیچ میں سے بندہ تلاش کرنے سے بھی نہیں مل رہا، اتنے بڑے لقب ہیں اس کے، لیکن وہ سج سنور کے 2.5 گھنٹے بیٹھا رہا محفل میں، اور نماز کا وقت آیا تو اس نے مختصر سی پڑھی، وہ نکل گیا، وہ ہلکے سے سجدے کیے۔ اتنا بڑا عشق رسول، نعت خواں، ہو کیا بات ہے، اور عشق رسول کا بہت بڑا پیغامبر، بہت بڑا مبلغ، اور بیچارہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو نماز پڑھ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو یہ نشے کے عادی تو ہیں، پر حقیقت کے قائل نہیں ہیں۔ یہ بس ٹھیک ہے، خوابوں کی دنیا میں لوگ زندہ ہیں، پر جن کو یہ جو نشہ تھا نا عبادت کا، یہ میرے رسول پاک کی چاہت ہے، یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی۔ آپ دیکھیں نا، حضور مہینوں جا کے غار حرا میں بیٹھتے، کیا وہاں تبلیغ کرتے تھے؟ کوئی کتاب لکھتے تھے؟ رسول کریم علیہ السلام مہینہ رہتے غار حرا میں، کوئی نہ مجھے دیکھے، کوئی نہ مجھے ملے، حضور یہاں کیا ہے؟ فرمایا میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے سجدوں کے ساتھ پتھروں اور پہاڑوں کو آباد کر دیا، سجدوں کے ساتھ۔ آپ کا سجدہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے چھڑا لیتا ہے، یہ بہت ساری جگہوں سے جھکنے سے بچا لیتا ہے۔ صوفیاء، اولیاء یہ کیا کرتے تھے؟ یہ سجدے کا ذوق ہی تو پیدا کرتے تھے، سجدے کا ذوق۔ شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم پکے نمازی بن جاؤ نا
तहज्जुद गुजार हो जाओ तो मेरे पास आना जाना छोड़ देना, उस मालिक को राजी करो। मेरे रसूल पाक अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अल्लाह के सबसे करीब उस वक़्त होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। किसके करीब होता है? अल्लाह के सबसे करीब होता है। वो बड़ा नेड़े है रब के, बड़ा करीब है, इसलिए कि वो हालत सजदा में। वो जब सजदे करता है ना, उसकी बारगाह में जब झुक जाता है, आप जरा सजदे की कैफियत देखें ना। जुबान भी यहाँ है का मालिक मुझे किसी ने कहा नहीं, पर देखना मैंने रख दी सारी अकल सजदे में, और रख के कहा क्या? सुभान रब्बी या अल्लाह मैं पस्त हूँ तो आला है, अल्लाह तू मेरा रब है और तू सबसे आला। इतना, और फरमाया जब ये इस कैफियत में होता है तो फिर ये अपने रब के करीब होता है। कसरत इबादत, नवाफल। हमारे यहाँ उम्रे की कुरानंदाजी महफिलों पे होने लग गई है, हालांकि हदीस से साबित नहीं। मैं दोस्तों से कहता हूँ जायज़ है, करनी चाहिए, उम्रे की कुरानंदाजी जायज़ है, पर किसी हदीस में नहीं आई कि कुरानंदाजी करो उम्रा करो। हदीस में कुरानंदाजी ये आई है कि नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, तुम्हें पता चल जाए ना पहली सफ़ का सवाब कितना है, तुम कुरानंदाजी करो। उम्रे की कुरानंदाजी का तो पोस्टर छपता है, तो ये वाली कुरानंदाजी कब होनी है? मैं परेशान हूँ कि किस तरह ये कम मसले वाली हमारी फ़ौज है कैसे मुकाबला करेगी। तो बाबा जी कहने लगे, पुत्र इस तरह करना, आज रात तू भी दुआ करना और मैं भी करूँगा, तू भी दुआ करना। आप नाराज़ ना होना, हम तो पीरों वाले हैं, हम तो पीरों के नौकर गुलाम हैं, हमारा तो गुजारा ही नहीं, हमें तो मिलता है सारा कुछ वहाँ से। पर मेरा सवाल ये है कि तवीज़ लेने जाते हो, नफल क्यों नहीं पढ़ते? रात अल्लाह अल्लाह क्यों नहीं करते? ये भी तो हमारे बुजुर्गों का ही तरीका है, उन्होंने तो हमें सिखाया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी से बुजुर्गों ने कहा कि रात आज ना अल्लाह अल्लाह करना, तो मैं तेरे लिए दुआ करूँगा, तू भी दुआ करना। तो बंदा जब दुखी होता है तो सजदा करता है, तो फिर ही तो मुसल्ला भीग जाता है, फिर ही तो मज़ा आता है। सुखी बंदा तो काबे जाके नहीं रोता। दुखी थे, तकलीफ़ थी, तो सर रखा सजदे में तो तड़प गए। और वो बाबा जी कहते हैं, मैं मस्जिद आया तो सलाहुद्दीन चीखे मार के रो रहा था और कह रहा था, मालिक मैं कोई अपनी शान के लिए तो नहीं ना लड़ रहा, अल्लाह को मैं कोई कब्ज़ों के लिए तो नहीं लड़ रहा, मालिक तेरे लिए लड़ रहा हूँ, मुझे बेआबरू ना करना, मेरी मदद फरमाना। कहते मैं आया था कि मस्जिद में दुआ करूँगा, पर सलाहुद्दीन अय्यूबी को रोते देखा तो मैं लौट गया। तो सवेरे सलाहुद्दीन मिले तो बड़े खुश थे। मैंने कहा पुत्र क्या हुआ? कहने लगे हुजूर वो बैरी बेड़े दो आ रहे थे ना असला लेके, दोनों डूब गए पानी में डूब गए। तो बाबा जी कहने लगे सलाहुद्दीन वो पानी में नहीं डूबे, वो तेरे आंसुओं में डूब गए, वो गर्क हो गए। वो जो तूने मुसल्ला बात किया तो वो तेरे आंसुओं में डूब गए, वो गर्क हो गए, वो तबाह, इतने कीमती थे, तेरे आंसू के बहा ले गए दुश्मन के बैरी बेड़ों को। मेरे भाई ठीक हो गया जी, मेरे अजीज समझ लें इस बात को हमेशा के लिए, और इस पर गौर कर लें अच्छे तरीके से कि मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हमारी तवज्जो दिलाई, हुजूर ने हमें बतलाया, हमारा ज़ौक़। तो कहने लगे हुजूर कौन होगा जो देर से मिलना चाहेगा? हमने तो जान दे दी वादाए दीदार पर। आला हज़रत फरमाते हैं जान दे दी वादाए और नगद अपना दाम हो ही जाएगा। मुझे लगता है कि ये सौदा नगदो नगद हो जाना है, क्योंकि हमने जान दे दी वादाए दीदार पर। आपने वादा किया था कि मरेंगे तो फिर ज़ियारत होगी, तो मर गए हम ज़ियारत की खातर। जान दे दी वादाए दीदार पर, तो नगद अपना दाम हो ही जाएगा। ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो हज़रत अबू फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हु से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जल्दी मिलना चाहते हो कि देर से? उसकी हुजूर फटाफट मिलना है, मैंने क़यामत के दिन आपसे जल्दी मिलना है। तो नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया फिर इस तरह करना, दुनिया में रह के सजदे ज़्यादा करना, फिर सजदे ज़्यादा करना, क़यामत में मुलाकात जल्दी हो जाएगी, कुर्ब मिलेगा तुम्हें। अपने बच्चों के अंदर देखिए ना, हम शौक़ पैदा करते हैं, हमें सही लफ्ज़ नहीं बोलने आते, पर हम बच्चों में शौक़ पैदा करते हैं कि पुत्र डॉक्टर बन जाएगा तो बड़ा नफ़ा करेगा, तो लोगों की खिदमत करेगा, मुल्क और मिल्लत की खिदमत करेगा, तेरे अब्बा का नाम रोशन होगा, तेरे दादा की तारीफ़ें होंगी। हम ये ज़ौक़ पैदा करते हैं।
ہم اپنے نوجوانوں کے اندر یہ فکر پیدا کرتے ہیں، انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ میاں جب تم پڑھو گے، محنت کرو گے تو فلاں آدمی کی طرح تمہارا نام ہوگا۔ یہ جتنا ذوق ہم بچوں کے اندر ان چیزوں کا پیدا کرتے، ہمیں حکم ہے کسی طرح ہم ذوق پیدا کریں کہ پتر نماز پڑھے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، تو سجدہ کرے گا۔ دیکھیں نا میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کے بچے کو مسجد لے کے جاؤ، یعنی اسے شوق دلاؤ، اس کے اندر یہ خاصیت پیدا کرو کہ اس کا دل کرے مسجد میں جانے کا، اس کے اندر یہ خصوصیات لاؤ کہ وہ ہمارے ہاں نا ہر چیز اللہ کا ذوق ہمارے اندر نہیں رہا۔ اور اتنا مشکل ہم نے اپنے لیے بنا لیا ہے کہ وہ بندہ بڑا اعزاز والا شخص تھے، بڑے اعزاز والے، حدیثیں جمع کرنا، حدیثیں لکھنا، حدیث پڑھانا، سارا دن رہتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ میں کر تو رہا ہوں کام، اور حدیث بھی موجود ہے کہ عالم عابد سے افضل ہوتا ہے، پر اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 300 نفل فرض نمازوں کے علاوہ پڑھا کرتے تھے، 300 نوافل روز پڑھا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے نے کہا ابا جی مکان خریدنا ہے تو کوئی جگہ کہاں کر کے لوں، بہت ساری آبادیاں، تو فرمایا پتر وہاں لینا جہاں مسجد قریب ہو۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند کرتے مسجد کو، اتنا پسند کرتے نماز کو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بھی پڑھتے، پھر حضور فجر کی نماز بھی پڑھتے، نبی پاک وتر کو الگ کر کے پڑھتے، عشاء کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یہ تو ہم اس لیے اجازت دی ہمارے بزرگوں نے کہ بعد میں اٹھے گا کون علیحدہ وتر پڑھنے کے لیے، عشاء کے ساتھ پڑھ لیں۔ وتر پڑھتے، تہجد پڑھتے، فجر پڑھتے، اشراق پڑھتے، چاشت پڑھتے، پھر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھتے، پھر رات کو صلاۃ اللیل پڑھتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں زمانہ سو جاتا اور میرے رسول مصلی بچھا کے کھڑے ہو جاتے، او یار کھیتی باڑی کر کے نہیں، محنت مزدوری کر کے نہیں۔ جناب عائشہ کہتی ہیں میں یہ بھی دیکھتی کہ حضور ایک آیت شروع کرتے تو ساری رات اسی کو پڑھتے، اور میری نظر جاتی تو قدم مبارک پہ ورم آ جاتا۔ یار نماز پڑھ کے اتنی مشقت کر کے، اتنی جد و جہد کر کے ورم آ گیا، یا رسول اللہ اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحابہ کا ذوق عبادتوں کا، ریاضتوں کا، تلاوتوں کا، طبیعت ہے ان کی، وہ ایک دوسرے کو، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے کہا یار یہ مسلمانوں کا پتہ تو کرو، یہ آخر کیوں اتنے زیادہ مجاہد ہیں؟ اس زمانے میں جاسوس بھیجنے کا مزاج تھا، اب تو جاسوس پکڑا جاتا ہے، اب تو جاسوس ہے، اور جاسوسی کا شوق ویسے آج بھی ہے۔ عرض کروں تھوڑی سی بات اس عنوان سے، پتہ کیا ہمارا مسئلہ ہے؟ ہم جہاں جاتے ہیں نا وہاں تھوڑی خوشبو سونگنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیا ہے تو یہ کیا ہے تو ادھر کیا ہے تو تھوڑا سا ادھر کیا ہے۔ میرے رسول پاک پڑھیے درود شریف، سارے پڑھیے ذرا زور سے، صلی اللہ تعالی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم بندوں کو خراب کر دو گے، اور فرمایا اس طرح نہ ہو کہ تم کسی کے آپ کھول نہ نکلو تو تمہارے پہلے کھول جائیں۔ یہ جو ذوق ہے نا یہ ختم کریں، چھوڑیں، مطلب آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اتنی زیادہ توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نے کام سے کام رکھیں، اس میں بندہ تھوڑا سا نا آسان رہتا ہے۔ یہ جو بہت زیادہ ٹٹولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بیچارے پھر عمر ٹٹولتے ہی گزار دیتے ہیں، اس لیے کہ مزاج ہی بہت پکا ہے، بوری کا منہ کھول کے اندر تک ہاتھ ڈالنا، تو پھر کئی دفعہ سامنے سے بچھو بھی لڑ جاتا ہے، خرابی ہوتی ہے۔ تو جاسوسی کی جاتی تھی، اس نے بھی جاسوس بھیجے، کیونکہ قبیلوں کے لوگ تھے، کچھ مسلم کچھ کافر، پہچانے نہیں جاتے تھے لوگ، تو کچھ لوگ اس نے بھیجے، انہوں نے آ کے نا تحقیق کی، ریسرچ کری کہ آخر ماجرا کیا ہے، تو واپس جا کے انہوں نے رپورٹ دی نا روم کے بادشاہ کو۔ اس رپورٹ کا ایک جملہ بڑا شاندار ہے، وہ کہنے لگا بادشاہ ہمیں مسلمانوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگے یار عجیب بندے ہیں، جب رات مصلی پہ بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے ان کا دنیا سے رشتہ ہی کوئی نہیں، کوئی کسی کو نہیں جانتا، کوئی اپنے دکھ سنا کے رو رہا ہے، کوئی اپنی بات کر کے رو رہا ہے، لگتا ہے کہ ان کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جب مصلی پہ بیٹھتے ہیں۔ اور فرمایا جب سویرے یہ جہاد کرنے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے زیادہ دلیر ہی کوئی نہیں، حالانکہ جو مصلوں پہ رونے دھونے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ جہاد میں کام نہیں کرتے، لیکن عجیب لوگ ہیں کہ رات کے راہب ہیں، دن کے مجاہد ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ میرے عزیز ان لوگوں نے مصلی آباد کر کے رکھا، تلاوتیں ان کا ذوق رہی،
منزل روز پڑھنا، اسباق پڑھنا، وظائف پڑھنا، یہ ان کا ذوق رہا۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، اس لیے عبادت کرو کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ مالک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔